بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیوز دیکھ بھی رہے ہیں اور لائک بھی کر رہے ہیں، اور پیارے پیارے کمنٹس تو میری جو بہنیں کرتی ہیں میں ان کی بہت مشکور ہوں۔ آج کی جو ہے نا اہم بات یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ خاندان اور خون کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ آپ کی عادات آپ کے خاندان کا اور آپ کی عادات آپ کے خون کا پتہ دیتی ہیں۔ ایک تو اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا، ہم نے جو تبرک بنایا وہ تھا پراٹھا اور حلوہ، اور اس کی ریسپی بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ اور یہ سامان آ گیا ہے، یہ ہمارا کل انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو ڈالوں گی کہ جو ہے وہ سامان جو منگوایا اور کیا کیا ہے اور کیسے بنایا، یہ سب انشاءاللہ آپ کل کی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس کی بس میں نے کہا کہ چلے میں آپ کو ایک جھلک دکھا دیتی ہوں کہ کل ہمارا کیا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رزق عطا فرمائے، وہ اپنے خزانوں سے ہمیں وہ والا رزق عطا فرمائے، وہ بابرکت وہ رزق حلال کہ جو ہم محمد وآل محمد کی ان کے نام پر ہم خرچ کر سکیں، وہ رزق عطا فرمائے جو ہم غریبوں کو دے سکیں، وہ رزق عطا فرمائے جو ہم کسی کی مشکل آسان کرنے میں مدد کر سکیں، وہ رزق عطا فرمائے جس سے ہم عمرہ حج اور زواری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رزق وہ والے رزق نہ عطا فرمائے جو اسپتالوں میں بیماریوں میں خرچ ہو۔ اللہ ہر کسی کو اسپتالوں سے، بیماریوں سے، ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے، آپ کو سمجھ آتا جائے گا، اور اگر آپ نے کہا تو میں آپ کو ریسیپی بھی شیئر کر دوں گی کہ ہم نے حلوہ کیسے بنایا اور پراٹھے کیسے بنائے۔ انتہائی مزیدار جو ہے نا یہ ہمارا تبرک تیار ہوا تھا۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ آپ کی جو عادات ہوتی ہیں وہ آپ کے خاندان کا پتہ دیتی ہیں، آپ کی عادات آپ کے خون کا پتہ دیتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق اچھے خون کی ضمانت ہوتا ہے نا۔ تو آج میں آپ کو بہت پیارا سا ایک واقعہ سناؤں گی کہ سلطان محمود غزنوی جو تھا نا، اس کا دربار لگا ہوا تھا، اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء بھی تھے، کتب بھی، ابدال بھی، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ تو سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ تو سب خاموش رہے، اور دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرط پوچھی تو اور اس نے کہا کہ ایک شرط ہے نا، ایک شرط پر کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرط پوچھی تو اس نے کہا کہ 6 ماہ دریا کے کنارے مجھے چلا کاٹنا ہوگا، لیکن میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ ضرور پورا واقعہ سنیے گا، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو سلطان نے جب شرط منظور کر لی نا، تو اس شخص کو چلا کے لیے بھیج دیا گیا، اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ بادشاہ ان کو، اس کے اہل خانہ کو دیتا رہا، جو بھی خرچ اس کا اخراجات تھے وہ۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا، تو دیہاتی کہنے لگا کہ حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے تھے، کچھ عمل الٹا ہو گیا تھا، تو اس لیے مجھے دوبارہ چلا کاٹنا پڑے گا، تو اس کے لیے مجھے 6 ماہ اور درکار ہے۔ 6 ماہ اور درکار، مجھے مزید درکار ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، 6 ماہ اور لگا لے، حضرت خضر کی زیارت تو ہو مجھے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اب تو 6 ماہ مزید بھی گزر گئے، اب بتاؤ کہ میرے کام کا کیا ہوا۔ یہ بات سنی نا جب دیہاتی نے، تو دیہاتی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مار رہے تھے، اس لیے میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ اس شخص کی سزا کیا ہے، کہ اس نے تو میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو جو پہلا وزیر تھا نا، اس نے کہا کہ آپ اس شخص نے آپ سے بادشاہ سلامت جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ اور دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ جب اس شخص نے، وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے، تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ فرمانے لگے کہ بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، اچھا تم بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو کہ اس کو کیا سزا دی جائے نا، کس نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، تو اس کا کیا انجام ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کا گلا نہ کاٹا جائے، لیکن اسے ایسے کیا جائے کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔
سلطان محمود غزنوی نے پھر اپنے پیارے غلام ایاز کو بلایا اور پوچھا کہ ایاز تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا، آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا؟ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا جو شخص تھا، وہ جو بابا جی تھے، وہ کہنے لگے کہ ایاز تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب ایسے کہا تو سلطان محمود غزنوی نے ان بابا جی کی طرف دیکھا، ان نورانی چہرے والے شخصیت کی طرف، اور کہا کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، یہ وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جو بھی کہتا ہے کہ ایک نے کہا گلا کاٹ دو، آپ نے کہا ٹھیک کہا، ایک نے کہا کتوں کے آگے ڈال دو، آپ نے کہا ٹھیک کہا، ایاز نے کہا کہ اسے معاف کر دو، آپ نے کہا ٹھیک کہا۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر کسی کو درست کہہ رہے ہیں، مجھے یہ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ اب وہی بابا جی کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا تھا نا اس کا گلا کاٹ دیا جائے، وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنایا ہے۔ دوسرا جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، تو اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا، اور آپ کی غلطی کہ آپ نے ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیروں تو وہاں کے لوگوں نے بھوکا ہی تو مرنا ہے۔ اور پھر کہا تیسرا جو ایاز نے کہا نا، جو فیصلہ کیا، تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے، سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کے لیے اگر قاتل بھی در پر آ جاتا ہے تو اس کو شربت پلاتا ہے۔ سلطان محمود نے اپنی کرسی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ایاز کو مخاطب کر کے کہ ایاز تم نے آج تک مجھے نہیں بتایا کہ تم سید ہو۔ ایاز نے کہا کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، اور آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں کہ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی تو حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا، یہ شبلی نعمانی کی کتاب سے لیا گیا ہے، اور اب آپ نے اس واقعے سے ضرور یہ سیکھا ہوگا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادتیں آپ کے خاندانوں کا پتہ دیتی ہیں، اس لیے جیسی عادات ہوں گی ویسے ہی لوگ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کا آج کا واقعہ۔ یہ جی نیاز بالکل تیار ہو گئی تھی، تو میں نے کہا کہ میں بھی ٹیسٹ کروں، تو بہت مزے کا سافٹ سا پراٹھا تھا اور بہت ہی مزے کا حلوہ تھا، اور یہ دونوں چیزیں جنہوں نے بنائی، پروردگار عالم انہیں صحت و سلامتی عمر خیزر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، اپنی برکات کا نزول کرے۔ تو انشاءاللہ کل کی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اچھے کمنٹس کریے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے کیا سیکھا۔